نماز پڑھتا نہیں۔ اب روزے کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حج کا حکم دیا، حج نہیں کرتا۔ اچھا، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھتا تو نہیں ہے لیکن وہاں پر کھانے سے پاک، پینے سے پاک، خواہشات نفسانی سے پاک، غیبت سے پاک، جھوٹ سے پاک، یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی باتیں آپ ذکر کرتے جائیں گے وہ ساری کی ساری چیزوں سے وہ پاک ہے۔ فرمایا ایک وصف جو میرا تھا وہ تجھ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، میرا ایک وصف تھوڑی دیر کے لیے تیرے اندر آیا اور وہ بھی تیرا اختیاری ہے، تو نے اختیار کیا۔ میں کھاتا نہیں، تو نے کہا مولا کریم میں بھی نہیں کھاتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں پیتا نہیں، اس نے کہا مولا کریم میں بھی نہیں پیتا۔ اور میں پھر سن، یہ جو تو نے کام کیا ہے اس کو کہتے ہیں روزہ۔ الصوم لی، ہم اعلان کرتے ہیں یہ جو کام تو نے کیا ہے اس کو روزہ کہتے ہیں، یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اب نیک اعمال کی جزا، نماز پڑھنے والے کو جنت ملے گی، زکوٰۃ دینے والے کو جنت ملے گی، حج کرنے والے کو جنت ملے گی، راتوں کو تہجد میں جاگ کر خدا کی عبادت کرنے والے کو جنت ملے گی، ساری رات قرآن پڑھنے والے کو جنت ملے گی۔ جو بھی زندگی کے اندر وہ نیک کام کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ روزہ دار سے اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو کر ادھر یہ روزہ رکھ رہا ہے، ادھر اللہ کا خطاب روزے دار کے لیے ہے۔ الصوم لی، یہ جو تو نے کام کیا نا روزہ، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا اس کی میں جزا کا اعلان نہ کر دوں؟ فرمایا قیامت والے دن میں میدان میں باقی نیک اعمال کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ میں پھر فور کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب اعلان کر دو روزے کی جزا میں خود عطا کروں گا، روزے کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ہم عجزی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم اجزا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عجزی کا معنی یہ ہوگا روزے کی جزا میں دوں گا، اور اجزا کا معنی یہ ہوگا، فرمایا گھبراؤ نہ، روزے کی جزا پوچھتے ہو، روزے کی جزا کیا ہے؟ فرمایا میں، توجہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں روزے کی جزا، روزہ رکھنے والے کو میں ہی مل جاؤں گا۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اور میں کسی کو ملک دے دیتا ہوں، یا اللہ پھر روزہ دار کے لیے کیا اعلان ہے؟ فرمایا جو ملکوں کا بادشاہ ہے یہ بادشاہ اس روزہ دار کے لیے ہے۔
تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اب اس مقام پہ میں امام اہل سنت کو یاد کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر، یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ آپ فرمائیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، تو جس کریم نے اپنے محبوب کو اتنا عطا کر دیا کہ قطرہ مانگنے والے کو در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ابو بکر آتا ہے صدیق اکبر، عمر آتا ہے فاروق اعظم، عثمان آتا ہے عثمان غنی، علی آتے ہیں حیدر کرار، حسنین کریم مین آتے ہیں، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم نے ان کو جنت کا وارث بھی بنا دیا، اس جنت کا سردار بھی بنا دیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ اب یہاں تو بندہ خدا سے مانگ بھی نہیں رہا، صرف اٹھا، اٹھنے کے بعد کھایا، اور کھانے کے بعد وہ کہتا ہے نویت اللہم وبصومی غد نویت من شہری رمضان، یا اللہ میں نے کل کے روزے کی نیت کر لی ہے، تو فرمایا تو نے کل کے روزے کی نیت کر لی ہے تو میں نے بھی اعلان کر دیا ہے میں دے رہا ہوں۔ کسی کو وہ ملک دے رہا ہے، اور روزہ دار وہ ہے جس کو ملک نہیں دے رہا۔ فرمایا جو ملکوں کا مالک ہے، ملکوں کا مالک جو ہے وہ اب تیرا مالک ہے، جو ملکوں کا مالک ہے وہ اب تیرا مالک ہے۔ اب یہ سارے کے سارے خطابات اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ خطاب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو عطا کر رہا ہے، اور اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو سننے کے بعد امت کے لیے اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام۔ اب اس مقام پر میں ایک ضروری اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تم پر روزے فرض ہیں، لیکن یہ اعلان ان کے لیے میں نے نہیں کیا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم امت مصطفیٰ ہو۔ اب جو چیز میں مصطفیٰ کو عطا کروں گا اس کے وسیلے سے میں تمہیں بھی عطا کروں گا۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں توفیق عطا فرمائی کہ تم نے
نماز تراویح ادا کی، رات کو صلاۃ اللیل تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد تم جمعۃ المبارک کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ اس دوران کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی خدا کو یاد کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کو یاد کر رہا ہے، کوئی جمعے کی تیاری کر رہا ہے۔ کوئی جمعے کی تیاری کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ اب مسجد کی طرف چلنے والے کے ایک ایک قدم پر ایک ایک لاکھ نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بس میں مثال آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنا کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ جب خرچ کرنے پہ آتا ہے تو وہ اتنا ہی اپنے محبوب پر لٹاتا اور قربان کرتا ہے۔ عثمان غنی سرکار کو دعوت دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائے، آپ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعوت کو قبول فرما لیا، اور ہمارے لفظوں میں آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آ جاویں جے ویڑے میرے واری صدقے جاواں میں، یا رسول اللہ آ جاویں جے ویڑے میرے واری صدقے جاواں میں۔ چلو اس کو اور آسان کر لو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آقا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کہ مصطفیٰ بھی عاشقوں کے قریب ہے اور خدا بھی روزے داروں کے قریب ہے۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ آ جاویں جے ویڑے میرے واری صدقے جاواں میں، لوگ بچاؤں دے کھلتے کلیاں، لوگ بچاؤں دے کھلتے کلیاں، دل دی سیج بچاواں میں۔ آقا آؤ میرے دل دے ہوتے، میرے سینے دے ہوتے، میری پیشانی دے ہوتے، میری آنکھاں دے ہوتے آپ قدم رکھو۔ میری آنکھاں بھی حاضر نے، دل بھی حاضر ہے۔ کیا نظر کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ بلانے والے نے اپنے گھر میں بلایا، ٹھیک ہے، سمجھا گی اتنی بات؟ عثمان غنی نے اپنے گھر میں بلایا۔ اگلی بات آپ سننے سے پہلے اس کا پہلے نتیجہ سن رہے کہ جس گھر میں تم آئے ہو مسجد میں، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں بغیر بلانے کے آئے ہو یا بلانے پر آئے ہو؟ حی علی الصلاۃ۔ ابھی جناب محترم واجب الاحترام محترم المقام ذوالمجد والاحترام، وہ بہت میرے قابل احترام ہیں ساتھی محمد عرفان بھٹی صاحب، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ اب جتنے بھی آپ آئے ہیں بلانے پر آئے ہو نا؟ کس نے بلایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کے بلانے پر آئے ہو
عثمان غنی اپنے گھر میں بلائے، اب دیکھنا وہ کرتے کیا ہے۔ اب ذرا توجہ رہے، اس بلانے والے کے بلانے پر تم آ گئے ہو، دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ بلانے والے کے بلانے پر تم اس کے گھر میں آ گئے ہو، اب دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تیاری کی، خوشبو لگائی، تیاری کی۔ آپ نے اپنا پہلا قدم عثمان غنی کے گھر کی طرف اٹھایا۔ عثمان غنی پیچھے ہیں، اپنے دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں ایک، دوسرا اٹھایا کہنے لگے دو، تیسرا اٹھایا کہنے لگے تین۔ اب وہ گن رہے دل میں۔ سرکار دو عالم وسلم نے پیچھے مڑ کے ارشاد فرمایا، عثمان غنی کیا کر رہے ہو؟ توجہ ہے، عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ کے قدم گر رہا ہوں۔ میں قدم گر رہے ہوں؟ آج تک تو کسی نے قدم نہیں گنے کہ کوئی قدم گننے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ ہاں وہ مالک گنتا ہے، گھر سے چلا یہ میرے گھر میں آ رہا ہے، وہ گنتا ہے۔ اب اس مالک نے کیا دینا ہے، عثمان نے کیا دینا، ذرا اندازہ کرنا، عثمان کیا دے رہے ہیں اور اس مالک نے ہمیں کیا دینا ہے۔ اب توجہ ہے، عثمان غنی نے عرض کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گن رہے ہیں۔ سرکار جتنے بھی قدم اٹھا کے عثمان غنی کے گھر میں جا رہے ہیں، عثمان غنی قدم گن رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ یہ قدم گن کے کرو گے کیا؟ قدم گن کے کرو گے کیا؟ میرے شیخ کامل مربی نعمت حضور سلطان العاشقین نے اپنی محبوب ترین تصنیف شاہنامہ اسلام کی 4تھی جلد میں شان عثمان غنی کے اندر اس واقعہ کو نقل فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں گن رہا ہوں، کرو گے کیا؟ عرض کرتے حضور ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام بار بار کے قربان کر کر کے سرکار نام آزاد کرنا ہے۔ ابھی ذرا توجہ کریں، میں نے آج صبح حدیث پاک ذکر کی، پھر اس کو میں دوہرا دیتا ہوں۔ فرشتے جو ہیں وہ اذان سے پہلے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گیٹ کیپر، یہ کلرک، یہ سٹینو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بھیجے ہوئے فرشتے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی کھڑے نہیں ہوتے، ان کے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ان کے پاس رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ۔ ایک نمبر پہ ایک آدمی پہلے داخل ہوا، انہوں نے نام لکھ لیا محمد عرفان۔ آج قدرتی طور پہ یہ آئے بھی پہلے ہیں، کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا گھر جانا تیاری کرنے کے لیے، کہنا کہ تیاری کر کے آیا ہوں۔ نمبر 1 محمد عرفان، اچھا یا اللہ یہ آ گیا، کرنا کیا ہے؟ اور میں تمہیں معلوم نہیں عثمان غنی نے کیا کیا ہے؟ میں یا اللہ اس نے غلام آزاد کیا، اور میں سب سے پہلے آنے والے کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو ہی وہ میرے گھر میں قدم رکھے گا، ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، فرمایا ثواب بڑھا دو، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ جاؤ اور میرے آقا میرے محبوب سے پوچھو یا اللہ اب رمضان کے مہینے میں ثواب، فرمائے 1,00,000 اونٹ کا ثواب۔ عثمان غنی کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آقا میرے پاس کروڑوں جہاں ہو، میں آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک کروڑ جہان قربان کر کے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ بھی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی بارگاہ میں معراج کی رات مہمان بن کر تشریف لے جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فیض درجت عالی منزلت آپ فرماتے ہیں آپ کو بتائیں کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو بلایا اور کیا کیا؟ کیا کیا؟ فرمایا ہاں یا حضور ارشاد فرمائیں
آپ فرماتے ہیں کہ وہ سرور توجہ وہ سرور آج تک سنتے رہے سرور کہتے ہیں بہت بلند سر والے کو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں قصیدہ معراجیہ شروع کرنے سے پہلے ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، صاحب علم آدمیوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اب جس وقت شیخ سعدی نے بات کی نا، آپ کہتے ہیں بلغ الاولیٰ بکمالہ، اور میں سعدی ابھی تم نیچے ہو، مجھے ذرا دیکھو میری پرواز کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ تم نیچے سے لے کے جا رہے ہو، میں نے بات جو شروع کی ہے، میں نے بات شروع کی ہے وہ، اب ذرا توجہ رہی، وہ آگے لفظ استعمال کرتے ہیں سرور، آگے پھر لفظ کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور۔ اب میں معنی کسی کا بھی نہیں کرنا، بس اگر سمجھ آ رہی ہے تو میرے اشاروں کو سمجھیں۔ وہ سرور کشور رسالت فرماتے تمہیں معلوم نہیں یہ جو اتنی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ سرور بھی ہے اور کشور رسالت کا سرور ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اب ذرا اجازت ہو تو میں اعلیٰ حضرت کے صرف شعر کو پڑھ دیتا ہوں، باقی مضمون جو ہے وہ میں معراج والی رات کو بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے ترب کے سامان عرش کے مہمان کے لیے تھے۔ اور میں نے جس کو بلایا ہے، میں نے جتنے بھی انتظامات کرنے تھے میں نے اپنے محبوب کے لیے کر دیے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر سمجھ نہیں آئی تو بتائیں، زمین و زماں ہے تمہارے لیے، مکین و مکاں ہے تمہارے لیے، چنین و چنا ہے تمہارے لیے، دہن میں زباں ہے تمہارے لیے، بدن میں یہ جاں ہے تمہارے لیے۔ ارے لوگوں سنو، ہم آئے یہاں ہیں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں بھی تمہارے لیے۔ عثمان غنی نے جب ایک قدم گنا تو عرض کی حضور میں آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ یا اللہ تو بھی اعلان کر، یہ تو عثمان کا اعلان ہے، اب تو بھی اعلان کر۔ فرمایا ساری کائنات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اور جو چیز تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے، رب فرماتا ہے میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ یا اللہ یہ سب کچھ، ہر چیز کا مالک تو ہے کس کے لیے؟ تو ہے کس کے لیے؟ فرمایا جس میں بس تھوڑا سا وصف، میرا وصف جس کے اندر تھوڑا سا وصف آ گیا، اب میں اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ اگر یہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی، اب میں نتیجہ یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تو اگر چند روزے رکھے تو خدا بند قدوس کو پانے کے لیے اتنے بڑے مرتبے اور مقام پہ فائز ہو چکا ہے۔ تو جس محبوب نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب بتاؤ اس محبوب کا مرتبہ کیا ہوگا؟
سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، محبت سے کہہ دو، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا میں چونیے گیا اور چھانگا مانگا میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ، ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے، اس ٹرک کے ارد گرد کھڑے ہو کے لائنوں میں کچھ لے رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ لے رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ آٹا لے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ رب تعالیٰ نے اپنے قرآن کے شروع میں ہی اعلان کر دیا ہے کہ یہاں پر تو حکومت آپ کے پاس کبھی کبھی ٹرک بھیجتی ہے، لیکن یاد رکھو میرا خزانہ جو ہے یہ تو ہر وقت ہی کھلا ہوا ہے۔ ٹرکوں کے ارد گرد لائنیں بنانے والوں، ذرا رب کے گھر میں آ کر لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، وزیر اعلیٰ آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، صدر آ جائے، وقت کا گورنر آ جائے، بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مانگنے والوں کو بھی خدا کی بارگاہ کے اندر آ کر مانگو، یا اللہ تیرا اعلان کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ سے مانگ کر تو دیکھ۔ جو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تم ان کے پاس جا کے مانگتے ہو، جو ان کو بھی دیتا ہے تمہیں بھی دیتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر آ کر کیوں نہیں مانگتے؟ اس کی بارگاہ کے اندر آ کر مانگو۔ یہ جتنا بھی فقدان ہے، جتنا بھی ہیجان ہے، یہ جتنا بھی مہنگائی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارے جتنے بھی بڑے وڈیرے لوگ ہیں، یہ ان کی پیدا کی ہوئی ہے، ان کی پیدا کی ہوئی ہے۔ خالق کائنات رب العالمین، ایک دانہ تم زمین کے اندر چھپا کے آ جاتے ہو، وہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس سے ایک چھوٹی سی کومبل نکلتی ہے، پھر اس کا تنا بنتا ہے، پھر اس کے پتے لگتے ہیں، پتے لگنے کے بعد اس کو سٹے لگتے ہیں، تو سٹے لگنے کے بعد فرماتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میعۃ حبہ۔ کبھی غور نہیں کیا؟ میری بارگاہ کے اندر ایک دانہ دیا تھا، میں تمہیں 100 دانہ عطا کر رہا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا مانگنے کی کوشش نہ کرو، خدا کی بارگاہ کے اندر محنت کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دانے کو زمین کے اندر دبا دو، اور دبانے کے بعد اس کو پانی لگاؤ، اس کی تم حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کے بعد پھر تم دیکھنا خالق کائنات رب العالمین جو ہے وہ تمہیں کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ ریلوے کے ارد گرد کراچی سے لے کے پشاور تک، یہ محکمہ شاہرات، یہ جتنی بھی سڑکیں ہیں، ان سڑکوں کے ارد گرد زمینیں خالی پڑی ہیں۔ حکومت اعلان کر دے جس کے سامنے زمین ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، یہ زمین ہم آپ کو دیتے ہیں۔ 1 سال کے لیے حکومت یہ ریلوے کی زمینیں جو بیکار پڑی ہیں، شہرات کی زمینیں جو بیکار پڑی ہیں، بڑے بڑے ایئرپورٹوں کے ارد گرد، لاری اڈوں کے قریب اور ہر مقام پر زمینیں بیکار پڑی ہیں۔ سندھ کے علاقے میں چلے جائیں، زمینیں بیکار پڑی ہیں۔ حکومت اعلان کر دے جس کے پاس یہ زمینیں موجود ہیں، یہ زمینیں تم لے لو، کاشتکاری کرو۔ اس کے لیے خرچہ ہم دیتے ہیں، فقط 1 سال۔ 1 سال اس کام کے لیے کام لگا دیا جائے، اور مانگنے والوں سے کہا جائے مانگنا نہیں، محنت کرنی ہے۔ یہ محنت کرنا شروع کر دیں، اور حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے۔ 1 سال کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نظام زکوٰۃ کو آپ نے مکمل طور پر حکومتی سطح پر مقرر کیا، مقرر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا
اور میں نے زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کر دیا ہے، اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ ایک وقت آئے گا زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لیکن زکوٰۃ مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر مسلمان ہو کر مانگتا ہے تو یہ اس کے شایع نشان نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن تیرے چہرے کے نور کو، تیرے چہرے کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا، اور نوچنے کے بعد کہا جائے گا یہ قیامت والے دن وہ ہے جو گلیوں اور بازاروں کے اندر مانگتا تھا۔ آج اگر حکومت نے سب کو مانگت بنا دیا ہے، یہ جرم اور قصور حکومت کا ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر، جو ملک پاکستان یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں نصیب ہوا، حکومت اعلان کر دے اسلام کے نفاذ کا، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ ملک پاکستان خوشحال ہوگا۔ ملک پاکستان کیا ہوگا؟ خوشحال ہوگا۔ 75 سال تک تم نے دیکھا ہے جتنے بھی اقتدار میں آئے، 5 سال انہوں نے لوٹا، جانے کے وقت خزانے خالی، خزانے خالی۔ اور اب میں اگلی بات کروں تو آپ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوں گے۔ جو ملک کے محافظ تھے، ملک کے جرنیل تھے، ملک کے محافظ تھے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ فرماتے ہیں چند دن کے لیے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا، میں غائب ہو جاؤں گا۔ یہ بار بار چل رہا تھا، میں غائب ہو جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا۔ بھی تم نے جانا کہاں؟ تم پاکستانی ہو، کہاں جانا ہے؟ فرمایا پھر لوٹنے کے بعد پاکستان میں رہیں گے تو پھر احتساب شروع ہو جائے گا، احتساب شروع ہو جائے گا۔ اب اگر یہ قانون ہی ہے کہ جناب جو آیا ہے اس نے لوٹ کر لے جانا سب کچھ، تو مقروض جو ہے وہ تو غریب لوگ ہیں، قرضے جتنے بھی ہیں یہ تو غریبوں پر قرضے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر حکومت اعلان کر دے ہم مانگنے کی تمہیں زحمت نہیں دیں گے، ہم تمہیں خوشحال بنا دیں گے، تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر ہی پاکستان خوشحال پاکستان ہوگا۔ یہ میرا فارمولہ سمجھ آ گیا؟ یہ ناقص عقل کے مطابق میں نے صرف اور صرف آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کی ہے۔ فقط جس کے سامنے زمین ہے وہ کاشت کرے، زمین کے اندر دانہ بو دے، بونے کے بعد پانی دے، اور پانی کے بعد حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے۔ 1 سال کے اندر ہی ہماری معیشت بحال، ہمارے گھر بحال، ہمارے گھر کے اندر کبھی بھی آٹا ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی گندم ختم نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم بیرون ملک والوں کو اعلان کریں گے جتنی بھی ضرورت ہے آؤ آ کر لے جاؤ، ہمارے تو روزے ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے 1 من آٹا خرچ ہوتا تھا، اب 5 کلو آٹا خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اب 40 میں سے 5 نکال دے، باقی کتنا بچ گیا؟ 35 کلو جو ہے وہ تو ہر گھر میں آٹا بچا ہوا ہے، آؤ آ کر لے جاؤ، ہمارے گھر کے اندر خوشحالی ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ رمضان کے مہینے میں مانگت بناتے ہیں، جبکہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد کے دروازے میں اندر قدم رکھنے والے کو سرکار دو عالم سلمہ فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کے لیے جو سب سے پہلے مسجد میں آیا، فرشتوں کے پاس رجسٹر ہے، انہوں نے نام لکھ لیا، نام لکھنے کے بعد فوراً لکھا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، فرمایا 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب نہیں ہے، 1 لاکھ اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ اچھا اگر کوئی مکہ المکرمہ میں جا کر کعبۃ اللہ مسجد حرام میں جا کر داخل ہو، یہاں پر 1 لاکھ، وہاں پر تو عام دنوں میں 1 لاکھ، اب وہاں پر کروڑوں اونٹ قربان کرنے کا ثواب، کروڑوں اونٹ قربان کرنے کا ثواب۔ لیکن یاد رکھیے ادھر خزانے لوٹانے والا لوٹا رہا ہے، لیکن کوئی اگر اس کے گھر میں آتا نہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اگر مانگنے والا خدا کے گھر میں آ جائے تو اس کے لیے اتنے خزانے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سرکار دو عالم سلمہ کا قدم مبارک، یہ گن کر کیا کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں، عثمان غنی دل ہی دل میں یا اپنی زبان کے ساتھ منہ ہی منہ میں آپ کچھ گن رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، میرے کریم آقا کو خبر ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کی پتہ لاندا پتہ آپ لاندا مندیاں نو گل لانا اے کم لج پالاں۔ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سلسلہ میں، جس کو ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کے لیے میں نے لفظ بولا ہے حضور کی آمد پر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والا اپنے کریم آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے عاجزانہ حقیرانہ یہ نذرانہ آقا میری اپنی بارگاہ کے اندر یہ آپ قبول فرمائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی آمد پر کیا خرچ کرنا چاہیے؟ لوگ ہم سے دلیل پوچھتے ہیں کہ تم حضور کی آمد پر خرچ کرتے ہو، اتنا خرچ کرتے ہو، اتنا خرچ کرتے ہو، لیکن یاد رکھو عثمان غنی سرکار کے قدم گنے۔ اب توجہ رہے، فرمایا کہ قدم گن کے کیا کرو گے؟ عرض کی آقا ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تولا جا رہا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ پنڈرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک مائی بوڑھی مائی نقاب کیا ہوا ہے اور وہ بھی ایک کٹی اٹھا کر ہاتھ میں لے کر آ گئی، کہنے لگا پترو اے میرا حصہ بھی لے لو، یہ بھی وچ پا دیو۔ اما جی ایسے سونا چاندی ہیرے جواہرات تہاڈی ایتھے اٹی کی کرے گی؟ اور میں قیامت والے دن جب یوسف کے خریداروں کی لائن لگے گی، یوسف کے خریدار آ جاؤ، یوسف کے خریداروں کی جب لائن لگے گی تو جہاں ہیرے جواہرات سونے اور چاندی والے ہوں گے وہاں پر میں بھی ہوں گی، وہاں پر میں بھی ہوں گی۔ ادھر حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ ایک غلام، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بطور غلام بیچا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ یوسف کو خریدا تو کتنی قیمت میں خریدا؟ جی کو پتہ ہے کتنی قیمت میں خریدا؟ معلوم ہوا عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ میں غلام آزاد کروں گا۔ تمہیں کیا معلوم ہے غلام کی قیمت کیا ہے؟ اب عثمان نے اپنے محبوب کے قدموں پر قربان کرنا ہے۔ توجہ رہے، معلوم ہوا جو کچھ بھی حضور کی آمد پر تم خرچ کر سکتے ہو خرچ کر دو، وہ جانے اس کا محبوب جانے اس پر وہ کیا صلہ عطا کرتے ہیں، کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ اب خالق کائنات کے کوئی گھر میں آ رہا ہے، یہ عثمان کے گھر میں آ رہا ہے، کوئی خدا کے گھر میں آ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو خدا کے گھر میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا کرے گا؟ آج میں اور آپ سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گئے ہیں۔ اس میں نے جو اپنی گفتگو کے اندر یہ جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں۔ روزے کے اندر وہ الامساک،
من الاکل والشرب والجماع، کھانے سے پینے سے خواہشات نفسانی سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ خالق کائنات کہتا ہے کچھ تھوڑی بہت صرف جو ہے اے بندے تیرے اندر پیدا ہو گئی، میں بھی نہیں کھاتا، تو تھوڑی دیر کے لیے نہیں کھاتا، میں بالکل نہیں پیتا، تو تھوڑی دیر کے لیے نہیں پیتا، اب تیری تھوڑی سی صفت جو ہے یہ میری صفت تیرے اندر آ گئی ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں الصوم لی۔ میں نے شروع میں کہا کسی بھی نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ میرے لیے ہے۔ جب روزے کی باری آئی تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یعنی اس کی جزا، اور میں اس کی جزا، تم پوچھتے ہو اس کی جزا کیا ہے، اور میں قیامت والے دن میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دوں گا، اس کے سپرد کر دوں گا۔ آخری حدیث پاک، جنت کے بہت سے دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، یعنی یہ دروازہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا خاص وہ لوگ جو روزہ رکھنے والے ہیں، ان کو اعلان کیا جائے گا روزہ داروں یہ باب الریان سے تم نے داخل ہونا ہے، باب الریان سے تم نے داخل ہونا ہے۔ سامعین حاضرین، آج کی اس گفتگو سے اگر آپ کچھ سمجھے ہیں تو وہ سمجھے ہوں گے، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ فقط اور فقط روزہ رکھنے والے کو جب خدا مل گیا، روزہ رکھنے والے کو جب مصطفیٰ مل گئے، روزہ رکھنے والے کو جب قرآن مل گیا، روزہ رکھنے والے کو جب رمضان مل گیا، روزہ رکھنے والے کو جب رحمان مل گیا، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، مل گیا خود خدا اور کیا۔ ہاں، مصطفیٰ کے وسیلے سے جس کو خدا مل گیا، اب مجھے بتاؤ اس کو کسی چیز کی کمی ہے؟ ارے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، ادھر ادھر کے ٹھوکریں نہ کھاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، فرمایا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آخر میں امام اہل سنت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، اور آگے فرماتے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، ہاں ہاں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، پھر کیا کریں؟ فرمایا آ جاؤ، مصطفیٰ کا در کھلا ہوا ہے، خدا کا در کھلا ہوا ہے، آج تم خدا کے در میں، خدا کے گھر میں موجود ہو۔ پھر اس مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ کے بھرپور تعاون سے کل میں مدینہ برکس والوں کے پاس موجود تھا، میں نے کہا بارشیں پڑ رہی ہیں، ہم نے چھتوں کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، اگر 20 ٹن وزن ہے مٹی کا تو بارش ہونے کے بعد جو ہے وہ 40 ٹن وزن ہو جاتا ہے، 50 ٹن وزن ہو جاتا ہے۔ چھتیں کمزور ہیں، جب تک ٹائل نہیں لگے گی اس وقت تک چھتیں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا حساب کرو، انہوں نے کہا 14,000 ٹائل وہ آپ کی دونوں چھتوں کے اوپر لگے گی۔ تو میں نے کہا اس کا کوئی تھوڑا بہت حساب کتاب بتا دیں، تو وہ کہنے لگا کہ 1,65,000 روپیہ
اس کا خرچ ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ ہماری بکنگ کر لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں ہی یہ پیسے پہنچا دیں. اب یہ سودا جو ہے یہ خدا کی بارگاہ کا سودا ہے. یہ ذرا بند کر دیں. ہاں جی، سب سے پہلے وہ اپنا